بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سبق میں پہلے حصے میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کے جو ہے وہ ڈوبنے کا تذکرہ ہے، حق والوں کی فتح کا اور باطل والوں کا جو ہے وہ غرق ہونے کا تذکرہ ہے۔ کچھ حصہ ہم اس کا پہلے پڑھ چکے ہیں، آج ریویژن کلاس کے طور پہ۔ فلما ترال، اب فرعون جو ہے وہ نکلا پیچھے اور جا کے دریا کنارے سمندر کنارے پکڑ لیا پیچھے سے، اور جب پیچھے سے پکڑ لیا پہنچ گئے وہاں پہ، تو جو اصحاب موسیٰ تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہیں تھی جو ہمیں مرنے کے لیے یہاں پہ لے آئے؟ ہم تو ایک چوہے دان میں پکڑے گئے ہیں کہ پیچھے ہمارے فرعون ہے اور آگے ہمارے جو ہے وہ سمندر ہے، تو ہم اس سے تو بہتر تھا وہیں تھے کہ کم از کم جو ہے ہم زندہ تو رہتے، یہاں تو مرنے کے لیے لے آئے ہو۔ کالا فلما، پس جب ترا دیکھ لیا الجمعان، دونوں جماعتوں نے، کالا کہا، اصحاب موسیٰ موسیٰ کے ساتھیوں نے، انا بے شک لمدرکون، بے شک ہم پکڑے گئے۔ اب دیکھیے سچویشن بھی ایسی ہے، کوئی عام بندہ بھی ہو اور اس کے پیچھے دشمن جو ہے وہ چڑھا ہوا ہو اپنی پوری فوج کے ساتھ، پورے اسلحے کے ساتھ، اور آگے سمندر ہو، راستہ کوئی نہ ہو، تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، آپ جواب سنیے، کالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، کلا ہرگز نہیں۔ یہ ہے وہ اعتماد جو حق والوں کو جو ہے وہ ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے، کہ پتہ ہے کہ کیا کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ تنہا چھوڑ دیے جائیں، یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کالا فرمایا، کلا ہرگز نہیں، انا معیہ، بے شک ساتھ ہے میرے، ربی پروردگار میرا، سیہدین، وہ ہمیں راہ دکھا دے گا۔ دیکھیں یہ بات ہمیں کیا سمجھاتی ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، کیسے ہی جو ہے وہ مشکلات کیوں نہ پیش آ رہی ہوں، توکل اللہ پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہی راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور اللہ امتحان بھی اپنے جو ہے وہ بندوں کا ہی لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف خالی خولی ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور پھر ہم چھوڑ دیے جائیں گے۔ دیکھیں جتنے بھی امتحان ہیں، نبیوں کا سب سے زیادہ امتحان ہوتا ہے، صالحین کا اس سے کم ہوتا ہے، اس کے بعد والوں کا اس سے کم، اس کے بعد والوں کا اس سے کم۔ تو یہ امتحان زندگی کے حصے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ صرف زبانی سے کہہ دینے سے جو ہے وہ جنت بھی مل جائے اور دنیا کی ساری نعمتیں جو ہے مل جائیں اور اللہ ہمیں آزمائے ہی نہ۔ تو یہاں پہ جو ہے وہی آزمانے کی بات، وہیں پہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر توکل کی بات، انا معی ربی، بے شک پروردگار میرا، سیہدین، یقیناً وہ راہ دکھائے گا، عنقریب ابھی راستہ دکھا دے گا، اس سے پہلے کہ فرعون جو ہے وہ سر پہ پہنچ جائے، ہماری جو ہے وہ فوجوں کو ہمیں پکڑ لے، اللہ راہ نکال دے گا۔ فاوحینا، پس وہی کی ہم نے، الی موسیٰ، طرف موسیٰ کی، ان اضرب، مارو، بے عصا کا، عصا تھا اپنا عصا، اپنی لاٹھی مارو، البحر، سمندر میں۔ جیسے ہی جو ہے وہ یہ نکلا، آپ جو ہے وہ خیمہ عبادت میں گئے، جا کے اللہ کے آگے گڑ گڑائے، اللہ نے وہی کی کہ اپنا عصا سمندر کے پانی پہ مارو۔ فن فلکا، پس پھٹ پڑا، فکانا، پس ہو گیا، کل فرقن کالطود العظیم، جیسے دو بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، جیسے بڑے پہاڑوں کی مانند، کہ جیسے ہی عصا مارا، کہا جاتا ہے روایت میں ہے کہ 12 راستے بن گئے اس میں سے، کہ پانی جس طرح پہاڑ بڑے بڑے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے ہو گئے، اور نیچے سے زمین نظر آنے لگی، خشک ہوا تیز چلی، اور ساتھ جو ہے وہ ہر چیز خشک ہوگی، جو نیچے کیچڑ بھی تھا تاکہ ان لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو، اور وہ سارے کے سارے جو ہے ان راستوں میں سے جو ہے گزرتے ہوئے چلے گئے۔ دیکھیے یہ اللہ کی کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کے بھی کوئی ایمان نہ لایا تو پھر وہ صرف فرعون ہی رہ جاتا ہے یا اس کی قوم رہ جاتی ہے۔ وازلفنا، اور قریب کر دیا ہم نے، ثم الآخرین، دوسروں کے ساتھ، کہ دوسرے سر پہ پہنچ گئے۔ ایسے تھا کہ آخری بنی اسرائیلی جو ہے وہ اس میں سے نکل رہا تھا، اور پہلا قبطی جو ہے مصری اس میں داخل ہو رہا تھا، اتنا فاصلہ رہ گیا تھا صرف درمیان میں۔ وہ نکلے ہیں اور یہ دیکھیں، اور یہ آ گئے، وانجینا، اور بچا لیا موسیٰ کو ہم نے، ومن معہ اجمعین، اور جو اس کے ساتھی تھے۔ تو اللہ ہمیشہ حق والوں کو بچاتا آ رہا ہے۔ قرآن پڑھ لیجئے، ہمیں ہمیشہ نظر آئے گا کہ فار دا ٹائم بینگ ٹیمپریری مشکلات تو نظر آتی ہیں ہمیں، لیکن الٹیمیٹلی فتح جو ہے وہ ہمیشہ حق کی ہوئی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھ لیجئے، اسی مکہ سے جہاں سے جو ہے وہ آپ کو نکلنے پہ ہجرت فرمانے پہ مجبور کیا گیا تھا، وہی مکہ کچھ ہی سالوں میں جو ہے وہ آپ کے پاؤں تلے تھا۔ وہی جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کے آگے جو ہے وہ سرنگوں ہو گئے، یا تو ان کو اسلام قبول کرنا پڑا، یا وہ مار دیے گئے، یا ان کو جو ہے وہ علاقہ بدر کر دیا گیا۔ تو ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہے، ہمیشہ فتح سچ کی ہوتی ہے۔ جھوٹ کا ملمہ جو ہے وہ کلی جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی، الٹیمیٹلی اس کلی نے جو ہے اتر جانا ہوتا ہے، اور پھر نیچے سے حقیقت جو نظر آتی ہے وہی جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے۔ اور ان کو بچا لیا، ثم اغرقنا الآخرین، اور غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو۔ اب دیکھیے، اگر عقل والے ہوتے، تعصب کی آنکھ سے نہ دیکھتے ہوتے، تو کم از کم یہ تو دیکھتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عصا مارا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اور یہ اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے، ہم اس کے انکاری ہیں۔ اس سے پہلے کتنے معجزات، کتنی مصیبتیں اس قوم پہ آئیں، جب بھی آئیں آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کرتے تھے، وہ مصیبت ٹل جاتی تھی، اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ کتنی ہیں مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، جوؤں کا عذاب، قحط سالی کا عذاب، کتنے عذاب آئے، خون کا عذاب آیا، ہر چیز میں جو ہے خون ان کو نظر آتا تھا۔ مینڈک جو ہے پھدک پھدک کے ان کے کھانوں کے برتنوں میں ادھر ادھر، جوئیں ان کے ہر جسم میں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ پڑ چکی ہوتی تھی۔ تو اللہ سے دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام ختم ہو جاتی، ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب سامنے ایک پھٹا ہوا دریا دیکھ کے، جس میں سے جو ہے وہ راستے بنے ہوئے ہیں، اور پورا بنی اسرائیل کی فوج جو ہے وہ نکل گئی ہے، بنی اسرائیل کے لوگ نکل گئے ہیں، تب بھی عقل نہیں آئی کہ خدا کی مدد موسیٰ کے ساتھ ہے، ہم اس اللہ کے انکاری ہیں۔ تو ہم گئے، تو جب وہ اندر چلے گئے، آخری بندہ چلا گیا قبطیوں کا، مصریوں کا، ثم اغرقنا الآخرین، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، وہ دوسری فوجوں کو ڈبو دیا، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ اتنی عقل بھی نہیں آئی۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثریت اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتی، کہ اس وقت بھی عقل نہیں آئی کہ یہ خدائی فوج نکل گئی ہے، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، ہم تو اللہ کے انکاری ہیں۔ یہ نشانی اس کے باوجود وہ آگے گئے، اور جس وقت آخری بندہ جو ہے وہ سمندر میں اترا، اس راستے پہ چلا، اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا۔ اب اس وقت جب موت کو سامنے دیکھا، تو پھر فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تو یہ ہے کہ دیکھ کے امتحان، کمرہ امتحان میں جب آپ پہنچ گئے ہیں تو دیکھ کے امتحان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ امتحان ہمیشہ بالغیب ہوتا ہے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے، اللہ سے بات کر سکتے ہیں، بنی اسرائیل یہی کہا کرتے تھے، اور پھر ان کا بھی یہی تھا کہ کوئی اللہ آئے اور ہمیں آگے بتائے کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی بات مان لو، پھر ہم مان لیں گے۔ یا کوئی فرشتہ جو آپ کے اوپر آتا ہے وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ جب ہم نے جنت دوزخ دیکھ لی تو پھر اس کے بعد امتحان کس بات کا رہ گیا؟ ایمان تو بالغیب ہے، غیب ہے۔ کس نے جنت دیکھی، کس نے آخرت دیکھی، کس نے دوزخ دیکھی، کس نے رب دیکھا، رسول دیکھے، فرشتے دیکھے؟ تو ایمان تو بالغیب ہے۔ غیب سے اللہ کے کہے ہوئے کے اور ایمان لیں، اور اللہ کھلی کھلی روشن نشانیاں ہمیں دکھا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے، ہم یقین نہیں رکھتے۔ اب کتنا بڑا انسیڈنٹ جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک فوج گزر گئی ہے، دوسری فوج آئی ہے، پانی مل گیا ہے، تو صاف نظر آتا ہے 2 + 2 = 4، حق والے کون تھے اور باطل کون تھے۔ اور اللہ نے جب اس سے پہلے کہہ دیا کہ جو ہے وہ موسیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اور پھر اللہ نے بچا لیا ان کو، کن کو؟ موسیٰ کو، اور پھر دوسروں کو جو ہے وہ ڈبو دیا۔ کیا یہ نشانیاں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ ایسے بھی ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اور کتنی قوموں کے قصے ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا پڑھ لیجئے، سمود کا پڑھ لیجئے، قوم لوط پڑھ لیجئے، قوم نوح کا قصہ پڑھ لیجئے، ہم نے کتنے پڑھے۔ سب میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ حق جو ہے وہ غالب آتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ کیا ہم بھی مٹ جانے والوں میں سے اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم جو ہے اپنا راستہ بدل نہیں لیتے؟ جب جانا اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس جا کے پیشی ہونی ہے، سارے کیے کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا، تو پھر ہم اپنی راہیں ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم عقل کے ناخن کیوں نہیں لے لیتے؟ کیا ہم بھی تب جب باری آ جائے گی، جب لینے والے آ جائیں گے، پھر ہم بھی کہیں گے اچھا اب ہم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں؟ اب اس کے بعد اگلے یہاں سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو جو ہے وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب تیرا پروردگار لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً غالب ہے۔ غالب کن کے اوپر ہے؟ جتنے بھی اللہ کو نہ ماننے والے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو جو ہے وہ ہرا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ جب چاہے جیسے چاہے ان کو قابو کر کے جو ہے وہ قابو کر سکتا ہے، جہاں چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے۔ اور اللہ رحیم ہے۔ کن پہ رحیم ہے؟ جو اس کی بات ماننے والے ہیں، جو اس کے نبیوں کا ساتھ دینے والے ہیں، جو اس کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ ان کو جو ہے وہ بھرے سمندر میں سے بھی راستہ دے کے نکال لیتا ہے، اور دوسروں کو جو ہے جو حق والے نہیں ہیں اللہ ان کو جو ہے وہ ڈبو دیتا ہے۔
یہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ مکمل ہوا. اس کے بعد آگے جو ہے وہ بات آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. واتلو اور پڑھ دیجئے، تلاوت کر دیجئے، علیہم ان پر، نبا ابراہیم ابراہیم کے حالات، ابراہیم کی خبریں بھی ان کو پڑھ کے سنا دیجئے. اب یہ کیوں؟ بیسیکلی تو یہ ہے کہ سارے جتنے بھی تھے، عیسائی تھے، جتنے یہودی تھے، مشرکین تھے، سارے اپنی نسبت کس سے جوڑتے تھے؟ سارے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹر سامنے ہے ہمارے. وہ تو پیدا ہوتے ہیں کہ بعد ہی جو ہے وہ جس وقت بڑے ہوئے ہیں انہوں نے بتوں سے بیزارگی کا اعلان کر دیا. بتوں سے جو ہے اپنے آپ کو، اپنا گھر چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، جلا وطنی اختیار کی، اس لیے کہ وہ بت پرستی نہیں کر سکتے تھے. اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ نے نبوت بھی دی، اللہ نے اپنا یار بھی بنا لیا. تو اس ابراہیم کی نسبت سے تم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چاہتے ہو. تو پھر ابراہیم تو اس بت پرستی کے خلاف تھے. وہ تو ساری عمر اس بتوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرتے رہے. اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. خانہ کعبہ میں تم نے 360 جو ہے بت سجا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ کیسی پیروکاری؟ اور جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہ یہودوں نے سارا تو بہت بات کی باتیں ہیں. وَاتْلُو اور پڑھ دیجئے، علیہم ان کے اوپر، نبا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی خبریں، حالات پڑھ دیجئے. اذ قال جب کہا، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے کہا، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، مَا تَعْبُدُونَ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اب یہ حجت کے لیے تھا تاکہ ان کو اس بات کی دلیل دلوائی جائے کہ یہ تم جس کی بات کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس کی عبادت کرتے ہیں. پتا تھا کس کی عبادت کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہی بات کی. اس قال لِأَبِيهِ پوچھا اپنے باپ سے کہا، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، مَا تَعْبُدُونَ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا کہنے لگے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن بتوں کی. صنم کی جمع ہے اصنامن. فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ اور ہمیشہ ہم اسی کے اوپر قائم رہیں گے. ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے اوپر جو ہم لگے رہیں گے. قالا اچھا پوچھا پھر، هل يسمعونكم یہ تمہاری بات سنتے ہیں اذا تدعون جب تم پکارتے ہو ان کو؟ یہ تو بت جو تم نے گھڑ رکھے ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم نے انہی کے اوپر جو ہے وہ یہی کچھ کرتے رہنا ہے. اچھا تو کہا کیا بتاؤ مجھے. قالا کہا، هل يسمعونكم اذ تدعون سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو ان کو؟ کوئی آواز آگے سے دیتے ہیں؟ اب یہ لاجواب کرنے کے لیے وہ لاجواب ہو گیا. پھر پوچھا، اور ينفعونكم او يضرون یا وہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ چپ آگے سے. قالو آگے سے کہنے لگے، بل وجدنا پایا ہم نے، بلکہ پایا ہم نے، آبانا اپنے آباء و اجداد کو، کذالک اسی طرح، یفعلون وہ کرتے تھے. اب دیکھیے ایک بات چلی آ رہی ہے اگر سے، اور وہ بات غلط ہے اور وہ اسی چیز کے اوپر قائم ہے کہ ہم کذالک یفعلون کہ وہ یہ کرتے تھے ہم بھی ویسے ہی کرتے چلے جائیں. دیکھیے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہمارے بڑے خدا نخواستہ کوئی غلطی تھی، دیکھیے ہمیں کیا کہا گیا ہے، ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. اگر قرآن اور سنت سے ہٹ کے کوئی اور بات میرا باپ بھی کہے گا تو ہمیں اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. آزر کو انکار کیا نا ابراہیم علیہ السلام نے. کتنے جو وہ تھے، بیویاں، بچے، سارے جو کافر ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہے. اب کجا یہ کہہ دینا ساتھ کذالک یفعلون کہ وہ یہ کرتے تھے. اچھا کوئی دلیل، کوئی سند کچھ نہیں ہے تو وہ کرتے تھے تو کیا لازم ہے کہ ہم بھی وہی کریں؟ اگر ایک بڑے کام غلط کرتے آئے تھے تو کیا ہم وہی کام کر کے ان کے گناہوں میں اضافے کا سبب بنے، یا اس کو ریکٹیفائی کر کے ہم ان کے لیے جو صدقہ جاریہ بنے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. تو یہاں پہ بھی ان کا جواب صرف ایک ہی تھا، بل وجدنا آبانا. آج کتنی رسومات ہمارے زندگیوں میں، کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہم کہتے ہیں اچھا ہمارے بڑے آباء و اجداد کرتے آئے تھے اسی لیے ہم کرتے آئے تھے. ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا یہ دیکھ لیں کہ ہمارے فور فادر سارے ہندو کلچر سے جو ہے وہ پروان چڑھے تھے، تو ان کے ذہنوں میں چونکہ ہندو معاشرے کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے تو وہی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پکڑ لیں، اور ان چیزوں کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں. یہ تیجا ساتا ہندوؤں کی رسومات ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. آپ پڑھ لیجئے ان کی جو ہے وہ تیجا ساتا نایا، یہ انہوں نے منائی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لی ہیں. آج ہم نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے بڑے تو یہی کرتے آئے تھے، آپ بہت زیادہ سیانے ہیں، لوگ کیا کہیں گے ہمارے لیے؟ تو یہ سب سے بڑی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آئے تھے. دلیل کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں. اس میں سے بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے. قالوا بلا
بل وجدنا، پایا ہم نے ابانا اپنے ماں باپ کو، کذالک یفعلون اسی طرح کرتے ہوئے، قالا فرائیتم بس بلا دیکھو تم، ما کنتم تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد پہلے بھی، یار دیکھو تو صحیح یہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، تم کر رہے ہو، اور پھر فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ بس بے شک یہ دشمن ہیں میرے۔ کیسے دشمن بن گئے ہیں؟ جب نہ سن سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پیچھے سے یا ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور کلاڑا رکھ دیا سب سے بڑے بت کے کندھے کے اوپر کہ آئیں آگے پوچھیں کس نے کیا، تو میں کہوں گا اس سے کیا تھا، اس سے پوچھ لو۔ اور پھر یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ جو اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیسے کر سکتا ہے، وہ تم کو کیسے نفع نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جب وہ آئیں تو آتے ہی سب سے پہلے پوچھا اس کو کس نے کیا، نے کہا یہ بڑا بیٹھا ہے، بڑا ہے جس کے پاس کلاڑا ہے، اس سے پوچھو، یہ بتائے گا تمہیں کہ کس نے کیا ہے سب کچھ۔ تو جب کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تو کجا یہ کہ ہم اسی طرح انہوں نے بت پکڑے ہوئے تھے، ہم نے جو ہے وہ مردے پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک لوگ جو دنیا سے آئے اپنا حصے کا کام کر کے چلے گئے، کیا وہ کہہ کے گئے تھے ہمارے مزاروں پہ آگے سجدے کرنا؟ کیا وہ کہہ کے گئے تھے یہاں پہ آگے چڑھاوے چڑھانا؟ جب نہیں کہہ کے گئے تھے تو کیا قرآن تو بار بار فرماتا ہے کہ اس دن پھر بلایا جائے گا دونوں کو، کس دونوں کو؟ عابد کو بھی اور معبود کو بھی، دونوں کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، ہاں بھی بتاؤ تم کہہ کے آئے تھے ان کو عبادت کرنی ہے؟ اب اگر تو وہ کہے گا کہ ہاں عبادت میں کہہ کے آیا تھا، پھر تو وہ سب قصوروار ہو گیا۔ اب اگر وہ کہے کہ اللہ میاں مجھے کیا پتا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھے کیا پتا، مجھے تو نے اٹھا لیا تھا، میں نے تو کبھی ان کو نہیں کہا۔ اب وہ تو ہو گئے بری ذمہ، اب جو کرتے آ رہے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے آ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو پھر گردن کس کی پکڑی جائے گی؟ ان کی پکڑی جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی تم دیکھتے ہو جس کی تم عبادت کرتے ہو، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي وہ بے شک وہ تو دشمن ہے میرے، سوائے اللہ رب العالمین پروردگار تمام جہانوں کے۔ اب وہ پروردگار جہانوں کا کیا، دیکھیے اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، ان کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ کون پروردگار۔ میں بھی تمہاری طرح ہی گمراہ تھا، میں بھی اسی معاشرے میں سے پلا بڑا، مجھے اللہ نے راہ دکھا دی۔ کس طرح راہ دکھا دی؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا کسی اور کے بس میں ہے سیدھا راستہ دکھا دینا؟ آج بھی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ماں کے پیٹ میں ہے کیا۔ ہاں میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سیکس پتہ چل گیا، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، یہ وقت کا بادشاہ بنے گا، یہ نیک ہوگا بد ہوگا، کتنا رزق ہوگا اس کا، کہاں کب تک اس کی عمر ہوگی، بتا سکتے ہیں کچھ؟ نہیں کچھ بتا سکتے۔ تو راہ کون دکھاتا ہے، کون جو ہے وہ اس طرف لے کے جاتا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہی جس نے پیدا کیا ہے وہی جو ہے وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ والذی وہی ہے وہ، ہوا یطعمنی وہ جو مجھے کھلاتا ہے، وہ یسکین اور مجھے پلاتا ہے، جو میرے کھانے کا جس نے پروردگار نے ذمہ لیا ہوا ہے، رزق کا ذمہ جس کے پاس ہے، وہی ہے سب کچھ کرتا۔ یہ بت تو کچھ نہیں دے سکتے، تم ان بتوں کے پیچھے بھی تو، میرا تو رب تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری خوراک کی فکر کس کو تھی؟ کہ میری ماں کو تھی یا میرے اللہ کو تھی؟ میرے اللہ نے راستے اس کے لیے نکالے تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے مجھے دودھ کا راستہ کس نے دکھایا؟ میری ہڈیوں کو کیلشیم وٹامنس کس نے دیے؟ کون کون سی چیزیں مجھے جو ہے پرووائڈ کی جس سے میں توانا ہو گیا؟ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، میں بیمار ہو جاتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ تو کر دیتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، کہ جتنی گناہ ہوتے ہیں، جتنے نقصان ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے اپنے کیے درے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہم کچھ ایسا غلط کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ پیناڈول کی گولی میں کس نے جو ہے وہ کیپبلٹی رکھی ہے، کس نے اس میں خاصیت رکھی ہے کہ یہ سر درد کے لیے کام آئے گی؟ کس نے جو ہے وہ بیماریوں کے لیے جو میڈیسن ہیں ان میڈیسنز میں جو رکھی ہے چیزیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو شفا دینے والا ہے۔ بیمار اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے، جو ہمیں کہا جاتا ہے وہ ہم نہیں کرتے، ہم مصنوعی زندگی میں جو ہے وہ رہنے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو مصنوعی زندگی میں جہاں پہ بھی نیچرل فینومینا نکلے گا وہاں پہ الٹیمیٹلی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہوں گے۔ آپ ایک نیچرل بات، جب بھی ہم نیچر کے اگینسٹ جائیں گے ہم اس کا نتیجہ ضرور بھگتیں گے۔ اب نیچر نے کیا کہا ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا کہ عشاء کے بعد اور نماز چراغ بجھا دو، کواڑ بند کر لو۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ رات 2 بجے کے بعد جو ہے وہ 2 بجے تک جو ہے ہم ویسے ہی جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں، 11 تو 12 تو ویسے ہی بج جاتے ہیں جی۔ اور پھر اٹھا کہے کہ اٹھے نماز کے لیے، اس وقت ہم جو ہے وہ الٹے اوندے منہ جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا
ایک جو ہے وہ ہم نے اللہ کے کہے ہوئے کی نافرمانی کی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر نہیں چلے، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے صبح کا وہ رزق کھو دیا، صبح کی وہ عبادت کھو دی جس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کہا گیا ہے۔ کہا مومن تو وہ ہے جس کی کمر جو ہے وہ بیڈ پہ ٹکتی نہیں ہے، اس کو تو بستر جو ہے وہ کانٹوں کا بستر لگتا ہے، وہ تو اٹھتا ہے اور اٹھ کے اللہ کے آگے، اور سب سے افضل عبادت بھی وہی کہی گئی ہے کہ اٹھو تنہائی میں اللہ کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، اس سے مانگو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہی دینے والا ہے۔ تو نیچر کے اگینسٹ چلیں گے تو پھر ایسے ہی معاشرہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے سارے قوانین اپنے بنا لیے، معیشت کسی کی، معاشرت کسی کی، قانون کسی کا، ہمارا اپنا ہے کیا اس میں؟ قرآن تو عملیات کا ایک کتاب رہ گئی ہے بن کے، اصالِ ثواب حصول ثواب کے علاوہ تیسرا کام کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جو مجھے ہدایت دیتا ہے، تو مجھے ہدایت تو اس نے قرآن کی شکل میں دے دی۔ اس قرآن کو سمجھانے کے لیے رسول بھیج دیا اس نے مجھے، میرا کھانا پینا وہی کرتا ہے، مجھے بیمار ہوتا ہوں تو وہی دیتا ہے، والذی یمیتنی، اور پھر یہ بات والذی یمیتنی، وہی مجھے مارے گا، اس کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ساری دنیا جو ہے وہ اگر ہو جائے، جہاز گرتا ہے تو صرف بچتا وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، 200 بندہ باقی مر جاتا ہے۔ اس میں کسی کا کمال ہے یا اس بندے کا کمال ہے کہ وہ کیسے بچ گیا؟ والذی، وہی ہے، یمیتنی، جو مارتا ہے مجھے، جو مارے گا مجھے، ثم یحیین، پھر وہی اٹھائے گا۔ بار بار ہمیں آخرت کی زندگی یاد کروائی جاتی ہے، بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ پہلی دفعہ کی تخلیق مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد تو پھر ایک پیٹرن، ایک فرما بن گیا، اس کے بعد بنانا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، تو وہ ذرا سی خبر رکھنے والا ہے، تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم اس کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے نفس کی بات مان کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ یہ کرامن کاتبین کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے؟ یعلمون ما یفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، وہی مارے گا، وہی زندہ رکھے گا۔ والذی، اور وہی ہے، اطعم، میں امید رکھتا ہوں، میں طمع رکھتا ہوں، ان یغفر لی خطیاتی، یہ کہ وہ بخش دے گا خطائیں میری، یوم الدین، روز محشر، اس دن روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا۔ دیکھیے میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ہر وہ شخص جس کے اندر ایک ہمیشہ بے چینی سی رہتی ہے، وہ بے چینی سی کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرے جو جتنی میں نے زندگی گزاری ہے اس کا اللہ کے ہاں قبولیت ہوگی نہیں ہوگی، کیا میرے جو گناہ ہیں وہ معاف کیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ وہ ہمیشہ ساری عمر بیچارہ ڈرتا رہتا ہے، اور اس ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک طمع بھی ہوتی ہے، ایک امید بھی ہوتی ہے۔ امید کیا ہوتی ہے؟ امید اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے کہ وہ رحم کرے گا اور مجھے جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا، جن کا تذکرہ اللہ نے جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ جاری رکھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں وہی ہے الذی اطعم، جس سے میں امید رکھتا ہوں، جس سے میری جو ہے وہ لالچ ہے، ان یغفر لی، کہ وہ بخش دے گا مجھے، خطیاتی، کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ تو جس شخص کے اندر جو ہے وہ یہ ہر وقت بے چینی رہے، اس شخص کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سیدھے راستے پہ چل پڑا ہے، جس کو کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ یاد آ جائے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا حکم دیا ہے، رسول کی سنت اس کے مطابق کیا ہے، کیا میں کروں گا تو یہ کہیں جو ہے وہ غلط کاموں میں سے تو نہیں ہو جائے گا۔ اپنا راستہ دیکھ کے، کتاب میں دیکھے، مینول دیکھے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور امید رکھے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اور پھر کہا گیا رب ہب لی حکمن، اے میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما۔ حکم سے مراد ہے فہم عطا فرما۔ فہم کیا؟ کہ مجھے ہر وہ چیز جو فی الواقع ہے اس کی صحیح حقیقت بتا دے، میں ہر چیز کی حقیقت جو ہے وہ جان سکوں، کہ جو چیز فی الواقع ایکچول ہے اس ایکچول کو میرے سامنے کھول دے۔ یہی حکمت ہوتی ہے۔ حکمت کہتے ہیں تہ کی بات کو، کہ تہ کی بات، یہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ باقی تو دنیا نے، شیطان نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پوچھا مار کے، ایک اوپر کلی کر کے جو ہے وہ ہمارے سامنے دنیا کو بڑا دل فریب کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا کے بارے میں تو کیا کہا گیا ہے؟ دنیا کے بارے میں کہ ایک سوار ہے، وہ سوار جو ہے وہ بس سایہ کے لیے چند لمحات کے لیے رکتا ہے اور رک کے پھر اپنی راہ لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس دنیا میں ایسے ہی رہنا ہے، امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ مومن تو اپنے جب ایک خاردار جھاڑیوں کا راستہ ہے اس میں سے اپنے کپڑے سمیٹتا ہے اور نکل جاتا ہے کہیں اس میں الجھ نہ جاؤں، تو شیطان تو الجھاتا ہے،
اس نے کانٹے بکھیر رکھے ہیں، اس نے ہمارے سامنے جو ہے ڈفرینٹ دلفریب راستے کھول رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ مجھے جو ہے وہ رب حبلی حکمن، مجھے کی فہم جو ہے وہ دے دے، والحقنی، اور ملا دے مجھے بالصالحین، صالح لوگوں کے ساتھ۔ یہی دعا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی کہ اللہم الرفیق الاعلی، کہ وہ رفیق سب سے بڑا رفیق وہی۔ تو وہاں پہ جنتی جنتوں میں سارے رفیقوں کے ساتھ ہوں گے، اپنے سارے دوستوں کے ساتھ ہوں گے، اور وہاں پہ جب کسی کو نہیں پائیں گے تو پھر پوچھیں گے وہ کدھر ہے؟ اللہ کہے گا اچھا تیرا مان رکھتا ہوں، اس کو بھی پکڑ کے اللہ جو ہے وہ لا کے جو ہے وہ جنت میں چھوڑ۔ تو یہاں پہ رفیق سے مراد جو ہے انبیاء کرام کا ساتھ ہے، صدیقین کا ساتھ ہے، شہداء کا ساتھ ہے، صالحین کا ساتھ ہے۔ تو یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ خلیل اللہ کا لقب آپ کے پاس ہے، اور اللہ نے سب سے افضل جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ افضل نبی بنایا اس وقت کا، اور پھر اس کے بعد رہتی دنیا جو ہے انہی کے جو ہے وہ پیروکاروں میں شامل ہوتی ہے، یہودی ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، سارے اپنا انتساب اسی سے کرتے ہیں، اپنی نسبت اسی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور پھر جو صحیح ان کا دین ملت ابراہیمی ہے، وہ دین ابراہیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے میں بتایا کہ یہ ہے۔ باقی لوگوں نے تو اس میں سے پہلے اتنی تحریفات کر لی، اپنے تئیں کیا کیا کچھ کو گڑھ لیا۔ وَاجْعَلْ لِسَانِ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي لِسَانِ صِدْقٍ، اور ذکر جاری کر دے میرا فی الآخرین، باقی لوگوں میں بھی جو ہے وہ میرا ذکر ہو۔ اور ذکر کیسے ہے؟ آج بھی ہم کہتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی سلامتیاں بھیج جیسی ابراہیم علیہ السلام پہ بھیجی تھیں، ایسی برکتیں نازل فرما جیسی جو ہے وہ اب سارے مانتے ہیں۔ آج ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے نہایت عزت و احترام سے، چاہے کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، سارے جو ہے وہ احترام کے ساتھ لیتے ہیں، سارا اپنا امام مانتے ہیں، سارے اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ وہی دعا تھی جس میں سے جب خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے جو وہ کہا تھا کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے دینا، اور یہاں پہ جو ہے وہ آنا جانا کر دینا، اور میری اولاد میں سے نبی بنا دینا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھے۔ وَجَعَلْنِي، اور بنا دینا مجھے، من ورثۃ جنت النعیم، جنت نعمتوں والی جنتوں کے وارث میں سے۔ وارث کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اصل حق تو ہم ابن آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کہاں سے جو ہے وہ بھیجے گئے تھے؟ جنت سے ہی بھیجے گئے تھے۔ تو جب آدم علیہ السلام بھیجے تھے تو بینگ اے مسلم، اسی راہ پہ چل کے وہ حق جو ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہے، وہ مومنوں کا ہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہا وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور بنا دینا مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، یہاں پہ تھوڑی سی بات پھر آ گئی۔ دیکھیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت و احترام کس کا حق ہے؟ باپ کا، ماں کا حق ہے۔ اب یہاں پہ اس وقت کہا وَاغْفِرْ لِأَبِي، میرے باپ کو بخش دینا۔ دیکھیں یہاں سے اگر ہم اس آیت کو باقی آیت کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا بھٹک جانے کا خدشہ ہے۔ کیا بھٹک جانے کا خدشہ ہے؟ کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بخشش کے لیے دعا مانگی تھی تو باقی کیوں نہیں مانگ سکتے؟ دیکھیے کہا گیا تھا کہ یہ بات اس لیے تھی، اس وعدے کے اوپر تھی کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے گا، اور اللہ نے تو جب اللہ نے فرما دیا ما کان للنبی، کہ وہ اپنے نبی کے لیے بھی نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعا کر سکے، تو پھر یہ بیزار ہو گیا۔ میں نے پچھلی لیکچر میں اس کے ریفرنسز کے طور پہ وہ آیت بھی دی تھی کہ اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ بیزار ہو گیا اور پھر نہیں کہا۔ اور کیا کہا تھا؟ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور بخش دینا میرے باپ کو، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، وَلَا تُخْزِنِي، اور مجھے مت رسوا کرنا، یوم یبعثون، جس دن اٹھائے جائیں گے۔ یبعثون، کہ جب وہ باپ مرے گا اور اس دن آئے گا تو اس وقت اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے سامنے میرے باپ کو جہنم میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، چاہے کوئی ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کی اولاد ہو، نبی کی بیوی ہو، مشرک کوئی بھی ہو، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ مشرک جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، باقی اللہ کی رحمت ہے جس کو بھی اللہ بھیج دے۔ تو اس وقت بھی جب ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا رسوا نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے مشرک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور اس وقت دیکھیں گے، کہا جائے گا ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ایک بجو گرد و غبار کیچڑ میں لتڑا ہوا نظر آئے گا۔ وہ باپ ہوں گے ان کے، ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا ان کو۔ تو یہاں پہ جو دعا تھی وہ دعا اس وعدے کے اوپر مشروط تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اجازت دی تو، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، نہیں تو میں نہیں کروں گا۔
یوما کس دن، ولا تخزنی اور نہ مجھے رسوا کرنا جس دن اٹھائے جائیں گے، یوم لا ینفع اور جس دن نہیں نفع دے گا، مال کوئی مال و بنون اور بیٹے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس دن کام کیا آئیں گے؟ صرف اعمال کام آئیں گے۔ جو اعمال تم نیک کر کے گئے ہوگے اسی اعمال کا صلہ تمہیں دیا جائے گا۔ جو جائیدادیں یہاں بنا گئے ہو، جو اولادیں یہاں پہ چھوڑ گئے ہو، اگر وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے، دیکھیے کیا مال کا ہونا اللہ کی نعمت ہے؟ اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ نعمت نہیں ہے۔ کیا صحت کا ہونا، جسم کا ہونا اللہ کی نعمت ہے؟ ہدایت نہیں ہے، اس کی راہ پہ چلتے نہیں ہے تو یہ نعمت نہیں ہے۔ کیا علم کا ہونا اللہ کی نعمت ہے؟ اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ بھی نعمت نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کی ہدایت کے اوپر ہی ہے تو پھر باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ اگر مال جو ہے وہ مال مجھے غلط راہوں پہ لے جا رہا ہے اور میں غلط راہوں پہ اس کو خرچ کر رہا ہوں اور غلط راستوں میں پڑ گیا ہوں، وہ مال میرے لیے نعمت نہیں ہے، میرے لیے تباہی ہے۔ وہ میرے لیے جہنم کا راستہ جو ہے وہ تیار کر رہا ہے، مجھے جہنم کا ایندھن بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر اولاد میری جو ہے وہ میرے اس نبی کی راہوں پہ نہیں چلتی اور جو ہے وہ حرام کی راہوں پہ چل پڑتی ہے تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو میرے لیے صدقہ جاریہ تو نہ ہوئی، پھر تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر علم ہے اور علم اپنے تئیں محدود ہے اور کسی اور کو نہیں بتایا جا رہا، وہ علم بھی ہدایت نہیں ہے، اور زیادہ علم والے بھی جو ہیں وہ ان راہوں سے جو ہے بھٹک جاتے ہیں۔ وَبَنُونَ اور نہ بیٹے، الا مگر من اطاع اللہ جو آیا اللہ کے پاس بقلب سلیم، جو ساتھ لایا اللہ کے پاس اپنا قلب سلیم، صاف دل، پاک دل۔ کون سا پاک دل؟ جو نجس سے پاک ہو، جو بغض سے پاک ہو، جو حسد سے پاک ہو۔ وہ کیسا دل ہو سکتا ہے؟ وہ ویسا دل ہو سکتا ہے جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو جو ہے وہ ایسا لے کے جائیں تو پھر جو ہے وہ اللہ کہا گیا ہے کہ اس دن وہ رسوا نہیں ہوگا جو بغض سے، نجس سے، حسد سے جو ہے وہ پاک ہوگا، جس کا دل صرف اللہ کی رضا کے لیے دھڑکتا ہوگا، جس کے ہر سانس کے اوپر اللہ کا جو ہے وہ کلمہ بلند ہوگا، اور اسی کلمہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ویسے ہی مانے گا، تو صرف وہ ہے جنتی جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس دل کے جو قلب سلیم ہے، جو سچا دل ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت جہنم اور انسان کے درمیان میں صرف ایک آڑ ہے، وہ آڑ جس دن ہٹ جائے گی جنتی اپنے آپ کو جنت کی دیوار کے ساتھ پائے گا، اور جہنمی جو ہے وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا اپنے آپ کو پائے گا۔ اور یہ حقیقت کب کھلے گی؟ جب روز محشر آئے گا، جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو کتنا کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس میں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا حساب کتاب میں۔ کوئی نہیں، صبح اٹھائے جائیں گے، دوپہر ظہر تک سارے فارغ، اور ظہر میں جو ہے وہ قیلولہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ٹھکانے